وآل محمد وفقنا اللہ وإياكم بالعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی. تعریف علم المنطق ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فی الفکر. اچھا، گفتگو ہماری مدخل میں ہے. کتاب میں داخل ہونے سے پہلے جو مقدمے کے طور پہ لکھا گیا ہے، اور ایک نقطہ بیان کر چکے مصنف کے منطق کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہے. تو بیان کیا کہ منطق کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی فکر کو محفوظ کرے غلطیوں سے. اور پھر آخر میں ایک اعتراض کا جواب دیا کہ اعتراض کرنے والے نے جب یہ کہا کہ لوگ منطق پڑھتے ہیں لیکن فکر درست نہیں ہوتی، تو وہاں پہ یہ بیان کیا کہ اصل مہم چیز کیا ہے کہ منطق سمجھنے کے بعد اس کی قواعد کی رعایت کرنا، ان کے قواعد کو استعمال کرنا، یہ مہم ہے. اگر کوئی نہ وہ صرف پڑھ لے اور اس کے قواعد کو استعمال نہیں کرے گا تو وہ بھی غلطی کرے گا. تو ہر علم کا یہی قاعدہ کلیہ ہے. تو ولذالک، پھر جب علم منطق کی تعریف کی تو ولذالک سے ابتدا کی. صحیح ہے. مدربوں کا ذرا مطلب بتا دیں. کس کا؟ مدرب تدریب کرانے والا. تدریب کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز کرنا، پریکٹس کرنے والا. اور یہاں پہ یعودہ، جو اس کو عادت ڈالے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اس کے استعمال کی اوپر. اس میں آپ لغت رکھ لیں، اس موبائل میں بھی کر لیں، قاموس والی ہے. تو وہ پہلے ہم جب مطالعہ کر کے ہیں تو مشکل الفاظ کے معنی جو خود بھی دیکھنے کی عادت ڈالیں. اس والے سے جو ہے وہ ترقی ہوگی مزید. ولذالک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے. اچھا، کس وجہ سے؟ کیونکہ پہلے جب اس اعتراض کا جواب دیا کہ اصل مقصد کیا ہے کہ منطق پڑھنے کے بعد اس کے قواعد کو استعمال کرنا، اس کی قواعد کی رعایت کرنا. اوپر رعایت کرنا ہے ان لا یراعی قواعدہ عند الحاجت. یہ عبارت تھی کہ ضرورت کے وقت کیا ہے، رعایت نہیں کرتا، قواعد کو استعمال نہیں کرتا. اچھا، چونکہ قواعد کو استعمال کرنے کی وجہ سے انسان غلطی سے بچتا ہے، اسی رعایت کے مہم نقطے کی وجہ سے جب منطقیوں نے، علم منطق پڑھنے والے جو علماء ہیں، انہوں نے جب علم منطق کی تعریف کی تو انہوں نے تعریف کے اندر بھی یہی لفظ استعمال کیے کہ مراعاتھا، کہ علم منطق ایسے قوانین کا نام ہے کہ جن قوانین کی اگر رعایت کی جائے گی، یعنی ان کو استعمال کیا جائے گا، تو پھر وہ کیا ہے، ذہن انسان کا جو ذہن ہے وہ غلطی سے بچ جائے گا. لیکن اگر ان کی رعایت نہیں کی جائے گی تو اس کا ذہن غلطی سے نہیں بچے گا. تو آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی تعریف کے اندر جو مختلف استعمال ہونے والے کلمات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی. اچھا، ولذالک عرفوا، اسی وجہ سے، یعنی چونکہ علم منطق کو استعمال کرنے کی وجہ سے انسان غلطی سے بچتا ہے، اسی وجہ سے علماء نے علم منطق کی تعریف کی کہ بأنہ، کہ علم منطق کیا ہے، آلۃ قانونیۃ، ایک قانونی آلہ ہے. آلہ یعنی ٹولز جسے ہم کہتے ہیں، استعمال جسے کیا جاتا ہے. ایک ایسا آلہ ہے قانونی کہ تعصم مراعاتھا، کہ جس قانونی آلہ کی اگر رعایت کی جائے گی تو اس کی مراعات کرنا بچا دے گا. کس کو بچا دے گا؟ الذہن. ٹھیک ہے، تعصم کا فاعل کیا ہو جائے گا؟ مراعاتھا، یعنی اس قانونی آلے کی رعایت کرنا، اسے استعمال کرنا کس کو بچا دے گا؟ الذہن، ذہن کو بچا دے گا. کس سے بچا دے گا؟ عن الخطأ فی الفکر، فکر میں جو غلطی ہے، فکر کی غلطی سے بچائے گا. کیا بچائے گا؟ یہ قانونی آلہ. اچھا، یہ قانونی آلہ نہیں بچائے گا بلکہ اس قانونی آلہ کی رعایت کرنا وہ بچائے گا. تو اب مصنف کہتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ ہم نے تعریف کے اندر ایک تو آلہ استعمال کیا شروع میں کہ علم منطق کو آلہ کیوں کہتے ہیں، ایک اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے. اور دوسرا یہ جو ہم نے مراعاتھا کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی کیا ہے وضاحت کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ مصنف مراعاتھا کی وضاحت کرتے ہیں. حالانکہ جو ایک ترتیب بن رہی ہے سب سے پہلے کیا ہے، آلہ کی وضاحت کرنی چاہیے تھی، لیکن مراعاتھا کی وضاحت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی جو تشریح ہے وہ بھی کچھ دیر پہلے گزری ہے، جس میں مصنف نے اس بات کے اوپر روشنی ڈالی تھی کہ کسی قواعد کی رعایت کرنا، کسی علم کے قواعد کی رعایت کرنا یہ مہم ہوتا ہے. لہذا اسی وجہ سے مراعاتھا کو جو ہے وہ سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ فانظر الی کلمۃ مراعاتھا، آپ یہ جو کلمہ مراعاتھا کا ہم نے استعمال کیا تعریف کے اندر، فانظر، آپ اس کلمہ کی طرف دیکھیں. وعرف السر فیہا، اور اس کلمہ میں کیا راز ہے اس کو آپ جان لیں گے، اس کو جانیں آپ. کما قدمناہ، جیسا کہ اس راز کو ہم نے پہلے بیان بھی کیا ہے. ٹھیک ہے،
ہم نے کیا بیان کیا ہے کہ رعایت کرنا ضروری ہے، رعایت کرنے کی وجہ سے انسان غلطی سے بچے گا. اگر رعایت نہیں کی جائے گی، استعمال نہیں کیا جائے گا تو انسان غلطی سے نہیں بچے گا. اب اسی کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں، ایک قسم کا تکرار ہو جائے گا کہ فلیس کل من تعلم المنطق، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو بھی علم منطق پڑھ لے، ٹھیک ہے، عاصم عن الخطأ فی الفکر، تو وہ محفوظ ہو جائے گا، معصوم بن جائے گا فکر کی غلطی سے. ایسا نہیں ہے. کما انہ، جیسا کہ نہیں ہے کہ انہ لیس کل من تعلم النحو، جیسا کہ ہر وہ بندہ جو نحو پڑھ لے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسا نہیں ہے کہ عاصم عن الخطأ فی اللسان، کہ جو بندہ بھی علم نحو پڑھے عاصم عن الخطأ فی اللسان، وہ زبان کی غلطی سے محفوظ ہو جائے. جس طریقے سے وہ بندہ ویسا نہیں ہے، ویسا علم منطق پڑھنے والا بھی نہیں ہے. بل لا بد، بلکہ کیا ضروری ہے، علیکم السلام، بلکہ کیا ضروری ہے، من مراعات القواعد، کہ قواعد کا لحاظ کرنا، ان کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے. وہ ملاحظتها، اور قواعد کا لحاظ کرنا، ان کو دیکھنا، عند الحاجت، ضرورت کے وقت ان کا استعمال کرنا، یہ کیا ضروری ہے. مراعات القواعد و ملاحظتها، قواعد کا لحاظ کرنا، ٹھیک ہے، لحاظ کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو دیکھنا ضرورت کے وقت، یہ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے، لیعصم ذہنہ، تاکہ اس کا ذہن بچ جائے یا اس کی زبان بچ جائے. ذہن کہاں پہ بچے گا، منطق میں. اگر منطق کی قواعد کی رعایت کرے گا تو ذہن بچ جائے گا، اور اگر نحو کے قواعد کی بات ہو جائے گی تو اس کی زبان کیا ہے، بچ جائے گی. بلکہ ہم نے جو شروع میں بیان کیا تھا کہ جب انسان کا ذہن صحیح ہو جائے گا تو اس کی جو زبان کی گفتگو ہے وہ بھی کیا ہے، صحیح ہو جائے گی. وہ صحیح کس اعتبار سے ہوگی، نحوی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوگی، باتیں منطقی کرے گا، منطقی اعتبار سے اس کی زبان کیا ٹھیک ہو جائے گی. اگر نحوی اعتبار سے گفتگو درست کرنی ہے تو پھر وہ نحوی قواعد کی رعایت کرنا ضروری ہوگی. یہ کس کی رعایت ہوگی، کلمہ مراعات ہو. لہذا جب سوال کیا جائے گا کہ مصنف نے یوں تعریف کیوں نہیں کی، سیدھی تعریف کرتے ہیں کہ علم منطق وہ علم ہے کہ جو علم آپ کو غلطی سے بچا دیتا ہے. کیا یہ تعریف درست ہے؟ کہیں گے نہیں، یہ تعریف درست نہیں ہے. علم منطق ایک ایسا علم ہے کہ جس کے قواعد کی اگر رعایت کی جائے تو اس کا رعایت کرنا غلطی کو بچاتا ہے. یہ وہ راز ہے کہ انہوں نے کلمہ مراعات کا اضافہ کیا ہے. لہذا یہ تعریف کیا ہوگی، دقیق ہوگی. جبکہ عام طور پہ سادہ لوگ کیا تعریف کرتے ہیں کہ علم منطق ایک ایسا علم ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کی فکر کیا ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے، انسان صحیح طریقے سے سوچنے لگ جاتا ہے. نہیں، ان کی یہ بات دقیق نہیں ہے. علم منطق پڑھنے سے فکر درست نہیں ہوتی. علم منطق پڑھنے کے بعد علم منطق قواعد کو استعمال کرنے سے کیا ہے، فکر درست ہوتی ہے. لہٰذا شروع میں کیا کہا کہ تعصیم و مراعات ہوا، کہ علم منطق کے قواعد کی رعایت کرنا بچاتا ہے. تعصیم کیا مطلب، بچاتا ہے. کیا بچاتا ہے، علم نہیں بچاتا، بلکہ مراعات ہوا، اس کی مراعات یعنی علم کے قواعد کی رعایت کرنا بچاتا ہے. کس کو، الذہن، انسان کے ذہن کو بچاتا ہے غلطی سے. علیکم السلام. یہاں پہ واضح ہو گیا کلمہ مراعاتوں کا سارا فلسفہ اور راز. اچھا، اس کے بعد تعریف کے اندر استعمال کیا تھا کلمہ اعلیٰ. عرف انہوں نے تعریف کی ہے، عرف یعرف تعریفاً، ٹھیک ہے. تعریف کیا باب تفعیل سے ہے تو عرف کیا بنے گا، فعل ماضی اس کا بنے گا. واضح انشاءاللہ. المنطق آلۃ. اچھا، منطق و آلۃ کی کیوں ہیڈنگ دی، کیونکہ یہ جو تعریف کے اندر لفظ اعلیٰ شروع میں استعمال کیا، اس کی کیا کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی وضاحت سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جتنے بھی ہمارے پاس علوم ہیں، مثال کے طور پہ ہم حوزے میں آتے ہیں تو کیا علوم پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، منہاج پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، اصول پڑھتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں، عقائد پڑھتے ہیں. یہ سارے علوم ہیں. اچھا، باہر چلے جائیں، ریاضی ہے، انگلش ہے، سائنس ہے، یہ بھی علوم ہیں سارے کے سارے. تو جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں. ایک علوم کو کیا کہا جاتا ہے، علوم استقلالی، اور ایک علوم کو کہا جاتا ہے علوم عالی. علوم عالی یعنی حمزہ سے ہے، یعنی اعلیٰ سے کیا ہے، عالی ہے. اور استقلالی کیا مطلب، استقلال سے کیا ہے، استقلالی ہے. اچھا، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، علوم استقلالیہ میں اور علوم عالیہ میں. علوم استقلالیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس علم کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو علم حاصل ہوگا اسی علم پہ آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، مزید آپ کا مقصد باقی نہیں رہتا. کون سا مقصد، یعنی علم حاصل کرنے والا. ٹھیک ہے. فرض کریں آپ علم فقہ پڑھتے ہیں، آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے. اچھا، اس کے بعد کوئی اور مقصد رہا ہے کہ کوئی اور علم حاصل کیا جائے، نہیں، مقصد علمی مقصد پورا ہو گیا آپ کا. مقصد سے کیا مراد ہے، علمی مقصد. علمی مقصد پورا ہو گیا. اب جو اگلا مقصد ہے وہ پڑھانے والا، اس کے اوپر عمل کرنے والا، لوگوں کو بتانے والا، یہ علمی مقاصد نہیں ہے، یہ کیا ہے، عملی مقاصد ہیں، پریکٹیکل مقاصد ہیں.
تو علوم استقلالی کسے کہتے ہیں کہ انسان کا جو علمی مقصد ہے، سیکھنے والا مقصد ہے، وہ اگر اس علم کو سیکھنے کے بعد پورا ہو جائے، مزید آگے کچھ نہ سیکھنا ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ علوم استقلالی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی کیا مثالیں ہیں؟ علم فقہ اس کی مثال ہے، عقائد کا علم کیا ہے؟ اس کی مثال ہے۔ اچھا، یہ جو لینگویج کے علم ہوتے ہیں، جو زبان انسان سیکھتا ہے، زبان کو سیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فقط اس زبان کا علم حاصل کر لیں، ٹھیک ہے؟ یا منطق کے سیکھنے کا یہ مقصد ہے کہ فقط فکر صحیح کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ عملی مقصد ہوگا، لیکن اس علمی مقاصد اس کے پیچھے اور بھی چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی عملی مقصد تو پورا ہو گیا کہ زبان انسان کی ٹھیک ہوگی ناف صرف سیکھنے سے، عملی مقصد پورا ہو گیا، لیکن جو علمی مقاصد ہیں وہ مزید اس کے اوپر آ سکتے ہیں۔ اچھا، کون سے آ سکتے ہیں؟ ناف صرف بلاغت سیکھ لی تو علمی مقصد کون سے آ سکتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر انسان پڑھے، قرآن کا مطالعہ کرے، محمد وآل محمد کے فرامین عربی میں ہیں ان کا مطالعہ کرے، مزید علم حاصل کرے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ نحو اور صرف کا علم حاصل کرنے کے بعد جو علمی مقاصد ہیں وہ اور بھی ہیں کہ جو اس علم کے بعد انسان کو سیکھنے ہیں، انسان کا علمی مقصد رک نہیں جاتا وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے منطق کو آپ دیکھیں، علم منطق کو، کہ جب انسان منطق پڑھ لیتا ہے، انسان کو طریقہ آ جاتا ہے کہ کیسے استدلال کرنا ہے، کیسے صحیح طریقے سے سوچنا ہے تاکہ نتیجہ صحیح نکلے، کیا چیز دلیل ہوتی ہے، کیا چیز برہان ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ تو کیا اس سیکھنے کے بعد انسان کا علمی مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں، علمی مقصد پورا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ علمی مقصد کیا ہے؟ آگے ہے مزید، کہ آگے وہ جا کے دیگر علوم میں استدلال کرے۔ فقہ میں آئے گا تو وہاں پہ بھی استدلال ہوگا، ریاضی میں بھی استدلال ہوگا، فلسفہ میں بھی استدلال ہوگا، عقائد میں بھی استدلال ہوگا، ہر جگہ پہ استدلال ہے۔ حتیٰ کہ آپ فقط فرض کریں سوشل ورکر بن جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی فیس بک پہ آپ پیج چلانے لگ جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی استدلال ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر بھی کیا اس نے منطق سیکھا ہے، اس نے دلیلیں کرنی ہیں، تجزیے قائم کر رہے ہیں، وہ جو صحافی تجزیے دے رہا ہے وہ بھی استدلال کر رہا ہے، نتیجے نکال رہا ہے مختلف چیزوں کو جوڑ کے۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مزید ایک علمی مقاصد ہیں، ٹھیک ہے؟ بس علوم عالیہ اور استقلالیہ کی کیا تعریف ہوگی کہ علوم استقلالی وہ ہیں کہ جس کے اوپر علمی مقصد ختم ہو جائے، اس کے بعد کوئی اور علمی مقصد انسان کے پاس نہ ہو، اور علوم عالی کیا ہیں کہ جس کے بعد اور بھی علمی مقاصد انسان کے پاس ہوں۔ اچھا، میں لفظ سے قید کیا لگا رہا ہوں؟ علمی مقصد۔ علمی مقصد سے ہٹ کے اگر عملی مقصد دیکھا جائے تو وہ ہو سکتا ہے پورا ہو جائے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مدرسے میں 3 سال فقط پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، نحو صرف پڑھ لوں گا، منطق تھوڑی بہت پڑھ لوں گا، بس ختم میرا مقصد۔ کون سا مقصد اس کا ختم ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی عملی مقصد اس کا پورا ہو گیا ہے، لیکن علمی مقصد تو ختم نہیں ہوا۔ علمی مقصد تو بعد میں شروع ہونا تھا، کیونکہ یہ تو سارے کیا تھے؟ ٹولز تھے، ادوات تھے، اوزار تھے، اوزار اس نے لے لیے، اوزار لینے کے بعد اس نے کیا ہے؟ گاڑی ٹھیک کرنے دی آگے، وہ کام اس نے کیا نہیں، ٹھیک ہے؟ علمی مقصد اب بھی اس کا ادھورا ہے، وہ پورا نہیں ہوا، لیکن عملی مقصد تو ہو سکتا ہے پورا ہو جائے۔ ایک بندہ ناف صرف پڑھتا ہے کہ مجھے اچھی طریقے سے عربی آ جائے، بس عربی آنے کے بعد میں فر عربی بولوں اور لوگوں کو متاثر کروں، تو یہ کیا عملی مقصد ہے، علمی مقصد نہیں ہے۔ لہذا کیا ہے؟ علم منطق کو کیا علوم عالیہ میں استعمال کیا جائے گا یا علوم استقلالیہ میں؟ آیا منطق کا تعلق علوم عالی سے ہے یا علوم استقلالی سے ہے؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علم منطق پڑھنے کے بعد میرا علمی مقصد ختم ہو گیا اور کوئی علمی مقصد ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو ہم کیا کہیں گے؟ استقلالی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ منطق پڑھنے کے بعد آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ 2 ضدیں کبھی نہیں جمع ہو سکتی، نقیضیں کبھی نہیں جمع ہو سکتی، اس طریقے سے استدلال کرنا چاہیے، ساری چیزیں پتہ چل گئی، کیا یہ اسی پہ مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں، اور بھی علمی مقاصد اس کے اوپر مترتب ہو سکتے ہیں، لہٰذا علوم عالیہ میں سے جائے گا، علوم استقلالیہ میں سے یہ نہیں جائے گا۔ لہٰذا علم منطق کی تعریف میں اعلیٰ کیوں کہا ہے اس کو؟ کیونکہ یہ علوم عالیہ میں سے ہے، اور اسی علوم عالیہ کی وجہ سے لوگوں نے، مختلف منطقیوں نے اس کو کیا ہے؟ مختلف نام دیے ہیں۔ علم منطق کا ایک نام کیا ہے؟ علم المیزان ہے۔ میزان کس سے؟ وزن سے، یعنی وزن کرنا اور دیکھنا کہ استدلال اس بندے کا درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ علم میزان ہے۔ علم معیار ہے۔ معیار کیا مطلب؟ کیا معیار کلمہ عیار سے ہے، اور عیار کا اگر لغت میں مطلب دیکھیں تو عیار کا مطلب یہ کیا ہے؟ کسوٹی ہے، کسی چیز کو ناپنا ہے، وزن کرنا ہے، وزن کرنے کے معنی میں علم معیار بھی سے کہتے ہیں، علم میزان بھی کہتے ہیں۔ اور ابن سینا نے اس کو نام دیا تھا خادم العلوم کا۔ خادم العلوم کیا مطلب؟ یعنی علم منطق کی حیثیت خدمت کرنے والے کی ہے، یہ مزید علوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے خادم واقع ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو استدلال کا طریقہ سکھاتا ہے، آپ کو صحیح طرز پہ فکر کرنا سکھاتا ہے، اور کسی بھی آپ علم میں چلے جائیں دنیا کے، حتیٰ کہ آپ جیسے میں نے مثال دی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ تجزیہ کرنے لگ جائیں، صحافی بن جائیں،
پھر بھی کیا ہے آپ کو استدلال بہرحال کرنا ہے، بہرحال تجزیہ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی خدمت کیا کرے گا؟ علم منطق کا خدمت کرے گا کہ آپ کے لیے کیا ہے صحیح طرز پہ کیا معین کرے گا، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جو علم ریاضی ہے، مثلا ریاضی میں کیا الجبرا کے قوانین ہیں، وہ بھی کیا علوم عالی ہوتے ہیں۔ علوم عالی کیا مطلب کہ ان کے ذریعے سے انجینئر نے یا جو ماہر ریاضیات ہیں انہوں نے آگے نتیجے نکال کے مزید علوم حاصل کرنے ہوتے ہیں یا مزید نتائج دینے ہوتے ہیں۔ خود علم ریاضی کے لیے بھی یہ کیا بنتا ہے؟ خدمت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ خود علم نحو و صرف میں چلے جائیں تو پھر بھی کیا یہ خدمت کرتا ہے۔ یعنی دنیا کا ابن سینا کے نزدیک دنیا کا کوئی بھی علم اٹھا لیں، حتیٰ کہ علم ریاضی اور علم جبرا اٹھا لیں، تو اس کے لیے بھی کیا ہے خدمت یہی علم منطق کرے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی علم استدلال سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی علم استدلال سے خالی نہیں ہے۔ جب کوئی بھی علم استدلال سے خالی نہیں ہے تو جب بھی استدلال کی بات آئے گی، فکر کی بات آئے گی، وہاں پہ علم منطق خود بخود کیا ہے چل کے آ جائے گا۔ شاید یہ ایک نام ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس کے اور نام بھی ہیں، مثلا اس کو علم العقل کہتے تھے، علم العقل بھی اس کا نام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی کیا علم مفعل یا مفعل نام بھی کیا اس کا ذکر کیا گیا۔ لہٰذا کیا یہاں پہ مصنف نے اس کے 3 نام بتائے ہیں، علم المیزان ہو گیا، علم المعیار ہو گیا، اور خاتم العلوم جو ابن سینا کا کیا ہے اس کا دیا ہوا لقب ہے۔ اچھا، وانظر الی کلمۃ آلۃ، آپ کلمہ اعلیٰ کی طرف دیکھیں، پھر تعریف جو ہم نے تعریف میں ذکر کیا ہے، وتأمل معناہا، اور اس اعلیٰ کا جو معنی ہے اس کے معنی میں کیا کریں؟ تأمل کریں، سوچ و بچار کریں، غور و فکر کریں۔ فتعرف، تو پھر آپ جان لیں گے، پس آپ جان لیں گے کہ ان المنطق، کہ جو منطق ہے، انما ہوا من قسم العلوم العالیہ، کہ منطق کیا ہے؟ علوم عالیہ کی قسم میں سے ہے۔ علوم عالیہ کے مقابلے میں کیا آتے ہیں؟ علوم استقلالیہ۔ اچھا، علوم استقلالیہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ ایک نام کیا ہے؟ علوم اصلیہ، اصلی علوم۔ اچھا، ایک نام کیا ہے؟ علوم ذاتیہ، ٹھیک ہے؟ ذاتیہ بھی نام آپ دے سکتے ہیں۔ علوم عالیہ کا ایک نام کیا ہے؟ علوم عرضیہ، یہ بھی نام ہے، ٹھیک ہے؟ مشہور اس کے نام کیا ہیں؟ علوم عالیہ اور علوم ذاتیہ، یا علوم عالیہ اور علوم استقلالیہ۔ تو اگر آپ کلمہ اعلیٰ کے اندر غور و فکر کریں گے تو آپ یہ جان لیں گے کہ ان المنطق ہوا من قسم العلوم العالیہ، کہ منطق جو ہے علوم عالیہ کی کیٹیگری میں سے ہے، علوم عالیہ کی قسم میں سے ہے۔ اچھا، علوم عالیہ کی کیا تعریف ہے؟ وہ تعریف یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ التی تستخدم لحصول غایت، علوم عالیہ ان علوم کو کہتے ہیں کہ تستخدم، کہ جسے استعمال کیا جاتا ہے، لحصول غایت، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تستخدم جسے استخدام کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، لحصول غایت، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ غایت مقصد؟ ہاں، غایت بمعنی مقصد۔ وہ مقصد کون سا؟ غایت علمیت، علمی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی علوم عالیہ اسے کہتے ہیں کہ جسے مزید علمی مقصد کے لیے کیا ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وہ جو علمی مقصد ہوتا ہے یا غیر معرفت نفس مسائل العلم، ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جو غایت جس کو آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا غیر، وہ غیر ہوتا ہے، کس کا غیر ہوتا ہے؟ معرفت و نفس مسائل العلم، خود اس علم کے جو اپنے مسائل ہیں اس کی معرفت کے علاوہ اور علوم کی کیا ہوتی ہے؟ معرفت ہوتی ہے۔ یعنی خود اس علم کی آپ نے معرفت تو حاصل کر لی، اس علم کے جتنے مسائل تھے، جتنے قضایا تھے، جتنی ابحاث تھیں، تمام آپ نے سیکھ لی۔ اس سیکھنے کے بعد کیا ہے؟ ایک اور علم کو آپ نے کیا ہے سیکھنا ہے۔ وہ کس کے ذریعے سے سیکھنا ہے؟ وہ اسی علم منطق کو استعمال کر کے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا یہاں پہ کیا ہے؟ غایت سے کیا مراد ہے؟ علمی غایت ہے۔ لہذا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، میں بار بار یہ نقطہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ کتابوں میں کیا ہے فقط یہ تعریف کی گئی علوم عالیہ کی کہ علوم عالیہ کیا ہوتے ہیں کہ جس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی اور غایت کو حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ اگلا بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ علم منطق سے میرا کوئی مقصد بھی نہیں ہے کسی اور غایت کو حاصل کرنا، علم منطق میں پڑھ لوں گا بس، آگے کیا ہے اور کوئی غایت حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، اسی میں مسائل کو سیکھنا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آگے کیا کہے گا کہ غایت سے میری مراد کیا ہے کہ مزید علوم کو حاصل کرنے کے لیے جہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ فہو یتکفل، پس علم منطق ذمہ داری لیتا ہے، ٹھیک ہے، کفالت کرتا ہے کہ بے بیان طرق العامہ، کہ آپ کے لیے عمومی رستے بیان کرے، ٹھیک ہے؟ الصحیہ، یعنی طرق عامہ صحیح، جو صحیح طور پہ ذریعے ہوں، جو رستے ہوں، ان کو بیان کرے کہ اللہ یتوسل بہا، کہ جن طرق کے ذریعے سے، جن قواعد کے ذریعے سے یتوسل بہا الفکر، کہ فکر کہاں تک پہنچے؟ الی الحقائق المجہولہ، ان حقائق تک پہنچے کہ جو ابھی آپ کے نزدیک ہیں، مجہول ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے کہ ایک حقائق کیا ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ فلاں بندہ وزیر اعظم ہے، فلاں بندہ یہاں پہ آیا ہوا ہے، فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بات پتہ ہے۔ اب وہ کیوں آیا ہوا ہے، کیوں بیٹھا ہوا ہے، یہ کیوں کا آپ کو نہیں پتہ۔ اب اسی کے بیٹھنے سے، اسی کے آنے سے آپ نے کیا کرنا ہے، استدلال کرنا ہے، اسی کے اندر آپ نے تجزیہ کرنا ہے، اور کہاں تک اپنے ذہن کو لے کر جانا ہے، ان حقائق تک لے جانا ہے جو پس پردہ کیا ہے، پوشیدہ ہیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ تو منطق کیا کہتا ہے، منطق آپ کو ایسے استدلال کے طریقے سے کہے گا کہ کیسے آپ جو ہے وہ دو چیزوں کا آپس میں تعلق جوڑ کے کیا ہے پہنچ سکتے ہیں حقائق مجہولہ تک، اور اسی کو کیا کہتے ہیں، فکر بھی کہتے ہیں۔ کما یبحث علم الجبر، علم جبر جو ریاضی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ علم جبر کیا بحث کرتا ہے عن طرق حل المعادلات، کہ وہ جو مساوات ہیں ان کو حل کرنے کے کیا راستے ہیں، ٹھیک ہے، معادلات یعنی مساوات، جو ریاضی کی مساوات ہوتی ہیں کچھ، یعنی ان ریاضی کی مساوات کو حل کرنے کے کیا ذرائع ہیں، علم جبر کیا ہے اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ التی کس کی صفت آ رہی ہے، طرق، یعنی ان طرق التی بہا، یعنی ایک حل معادلات کو حل کرنے کے لیے ایسے رستوں کی طرف اور ایسے طریقوں کی طرف آپ کو رہنمائی کرتا ہے، ایسے طریقوں کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ کہ جن طریقوں کے ذریعے سے التی بہا، یعنی جن طریقوں کے ذریعے سے یتوصل الریاضی، ریاضی کیا مطلب، علم ریاضی جو پڑھنے والا ہے، جو ریاضی دان ہے وہ پہنچ پاتا ہے، کہاں پہ پہنچ پاتا ہے، الی المجہولات الحسابیہ، جو حساب اور ریاضی کی جو مجہول چیزیں تھیں ان تک کیا ہے پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے پہنچتا ہے، وہ جو قواعد اور فارمولے دے گا علم جبرہ، ان فارمولوں کو استعمال کر کے کیا ہے وہ جو جواب کیا ہے مجہول ہے اس تک کیا ہے پہنچے گا۔ تو علم منطق بھی کیا ہے، بالکل علم جبرہ کی طرح ہے، علم جبرہ کی طرح منطق بھی آپ کو فارمولے دے گا، ان فارمولوں کو استعمال کر کے جو چیزیں آپ نہیں جانتے ان تک کیا ہے انسان پہنچے گا۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہو جائے گا کہ علم جبرہ کے ذریعے سے آپ کیا ہے کوئی تجزیہ نہیں کر سکتے کہ وزیر اعظم صاحب کیوں آئے ہوئے ہیں، نہیں، علم جبرہ کے ذریعے سے آپ اسی ریاضی کے سوال کو حل کرنے، لیکن علم منطق کے ذریعے سے آپ کسی بھی علم کے اندر کیا ہے تبصرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی علم کے اندر استدلال ہو سکتے ہیں، لہذا علم منطق کا دائرہ علم جبرہ سے بھی وسیع ہو جائے گا، بلکہ آگے بیان کریں گے کہ خود علم منطق علم جبرہ کے اندر بھی کیا جائے گا، جا کے خدمت کرے گا، کیونکہ علم جبر میں کیا ہوتا ہے، استدلال ہوتا ہے، تو علم منطق جا کر وہاں پر بھی کیا ہے بتائے گا کہ کیا یہ استدلال درست ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ وب بیان اوضح، مزید کیا ہے واضح ترین بیان کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ علم المنطق یعلمک، علم منطق آپ کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو تعلیم دیتا ہے، کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، القواعد العامہ، عمومی قواعد کی۔ قواعد عامہ جب کہہ رہے ہیں تو قواعد ہوتی عمومی ہیں، ٹھیک ہے، کلیات کیا ہوتے ہیں، یعنی کلیات آپ کو سکھاتا ہے، کلی قاعدے سکھاتا ہے، جس طریقے سے علم نحو کیا سکھاتا ہے، کلی قاعدے سکھاتا ہے کہ الفاعل مرفوع، اب فاعل کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، چاہے وہ فاعل زید واقع ہو، امر واقع ہو، بکر واقع ہو، جو چیز بھی ہو۔ اسی طریقے سے کیا علم منطق ہر علم کا استدلال نہیں سکھائے گا کہ فقہ میں آپ نے کیسے استدلال کرنا ہے، اگر صحافی ہیں تو کیسے تجزیہ کرنا ہے، یہ نہیں سکھائے گا، ایک کلی قواعد دے گا کہ ان کلی قواعد کو کیا ہے آپ ہر جگہ پہ کیا ہے استعمال کر سکتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ بس علم منطق کیا ہے آپ کو کلی قواعد سکھاتا ہے، عمومی قواعد سکھاتا ہے۔ عمومی کا کیا مطلب، علامہ کیا مطلب، علامہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہر علم میں جاری ہو سکتے ہیں، عمومی قواعد ہیں۔ وہ قواعد کیوں سکھاتا ہے، للتفکیر صحیح، تاکہ کیا کریں، صحیح انسان سوچ سکے، حتیٰ ینتقل ذہنوں کا، تاکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ پہنچ جائے الی الافکار صحیحہ، افکار صحیحہ کی طرف پہنچ جائے۔ کہاں پہ پہنچے افکار صحیحہ کی، کون سی افکار صحیحہ ہونی چاہیے، فی جمیع العلوم، تمام علوم، ہر علوم میں جو بھی آپ فکر کریں گے سوچیں گے تو صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے علم منطق سے آپ کو کیا لینے پڑیں گے، قواعد لینے پڑیں گے۔ فیعلمک، پس آپ کو علم منطق سکھاتا ہے کہ علی ای حیۃ و ترتیب فکری، کہ کس طریقے سے اور کس شکل پہ اور کس ترتیب پہ آپ کیا کریں، ایک فکری کیا ہے مفروضہ قائم کریں اور فکری استدلال قائم کریں، کہ تنتقلو، کہ پھر آپ کا جو ذہن ہے وہ منتقل ہو جائے، من الصور الحاضرۃ، ان صورتوں سے کہ جو آپ کے پاس حاضر ہیں، کہاں پہ حاضر ہیں، الحاضرۃ فی ذہن کا، علی ای حیۃ و ترتیب، کون سی حیت پہ اور کون سی ترتیب فکری پہ۔ اچھا، یہ جو ہے حیت فکری اور حیت ترتیب فکری، انشاءاللہ اس کی بحث بعد میں آئے گی، کہ وہاں پہ بیان کریں گے کہ جو انسان دلیل قائم کرتا ہے، برہان قائم کرتا ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو حیت کہتے ہیں اور ایک کو مادہ کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، مادہ سے کیا مراد ہے، حیات سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی۔ اگرچہ یہاں پہ مصنف نے مادہ نہیں لکھا، مادہ بھی لکھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ابھی ابتدا میں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ مادہ کیا ہوتا ہے، حیات کیا ہوتا ہے، حیات استدلال کیا ہوتی ہے، مادہ استدلال کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے کیا یہاں پہ ایک لغوی معنی کے طور پہ لکھ دیا، ایک کیا ابتدائی اجمالی طور پہ لکھ دیا کہ علائی حیات میں ترتیب الفکرین، کہ فکری کون سی ترتیب ہونی چاہیے، فکری کون سی شکل ہونی چاہیے کہ تنتقل من الصور الحاضرۃ فی ذہنک الی الامور الغائبۃ عنک، کہ تنتقل کہ آپ منتقل ہو جائیں، کہاں سے منتقل ہو جائیں، من الصور الحاضرۃ فی ذہنک، وہ تصورات اور وہ تصویریں کہ جو آپ کے ذہن میں حاضر ہیں۔ اچھا، آپ کے ذہن میں جو تصویریں حاضر ہیں کیا مطلب، یعنی جو علم آپ کے پاس ہے، جو حقائق ابھی آپ کو معلوم ہیں، جو حقائق آپ کو معلوم ہیں وہاں سے آپ کا ذہن منتقل ہو جائے الی الامور، ان امور کی طرف کیا الغائبۃ عنک، کہ جو آپ سے کیا ہے غائب ہیں۔ ٹھیک ہے، ذہن میں کچھ آپ کے ذہن میں پکچر ہے ایک چیز کی، ایک چیز کا تصور آپ کے ذہن میں ہے، تو منطق سکھائے گا کہ کس طریقے سے آپ فکری ترتیب بنائیں، فکر کو کس طریقے سے سوچیں کہ پھر جو آپ کا ذہن ہے وہ انہی مواد کو استعمال کر کے، اسی علم کو استعمال کر کے، یہی جو صورتیں آپ کے ذہن میں ہیں انہی کو استعمال کر کے کہاں پہ چلا جائے، ان صورتوں کی طرف چلا جائے کہ جن کا آپ کو علم ابھی تک نہیں ہے۔ ولذا، اور اسی وجہ سے چونکہ علم منطق کیا کرتا ہے، آپ کو ہر علم کے لیے کیا ہے عمومی قواعد فراہم کرتا ہے کہ کسی بھی علم میں آپ نے کس طریقے سے کیا صحیح فکر کرنی ہے اور کس طریقے سے صحیح نتیجے نکالنے ہیں۔ اسی وجہ سے سموا ھذا العلم، سموا علم منطقیوں نے اس علم کو نام دیا، ٹھیک ہے، اہل مناطقہ نے سموا نام دیا، ھذا العلم، اس علم کو نام دیا، کیا نام دیا، المیزان۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میزان کا درس پڑھ رہا ہوں، کہ میزان کیا ہے، منطق۔ ٹھیک ہے، والمعیار، جی میں کیا پڑھ رہا ہوں، علم معیار پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، علم معیار کیا ہے، المیزان والمعیار کہاں سے ہے، من الوزن والعیار، وزن اور عیار سے ہے۔ عیار کا مطلب لغت میں دیکھیں تو وزن ہی ہے، عیار کا مطلب وزن ہے، کسوٹی ہے، یہ ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ آپ کو میزان دیتا ہے، ایک ایسا کلی قاعدہ دیتا ہے کہ جس کے اوپر آپ پرکھ سکتے ہیں کہ آپ کا دلیل اور آپ کا برہان، آپ کا استدلال درست ہے یا درست نہیں ہے۔ وَسَمَّوْهُ، یہ دو واو ہیں میرے خیال میں، ایک واو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وَسَمَّوْهُ، اور انہوں نے اس کو مزید نام کیا دیا، بِأَنَّهُ خادم العلوم ہے، ٹھیک ہے، اور اہل علم نے اس کو نام دیا ہے خادم العلوم کا بھی۔ خادم العلوم کا نام کس نے دیا تھا، سب سے پہلے ابن سینا نے۔ اچھا، ابن سینا نے، شیخ ابن سینا نے اس کو سب سے پہلے نام کیا دیا، خادم العلوم کا نام دیا۔ ٹھیک ہے، خادم العلوم کیا مطلب، یعنی تمام علوم کا خادم ہے، کوئی بھی آپ علم اٹھا لیں، حتیٰ علم الجبر، حتیٰ کہ جو ریاضی کا علم جبر ہے جو خود خادم بنتا ہے مزید آگے علوم حاصل کرنے کے لیے، اس خادم کے لیے بھی یہ کیا ہے، یہ خادم کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہ کیا ہو گیا، خادم اعلیٰ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، خادم العلوم، حتیٰ علم الجبر، حتیٰ کہ علم جبر کہ الذی شبہنا ھذا العلم بہ، وہ علم جبرہ کہ الذی شبہنا ھذا العلم کے اس علم منطق کو بہ، جس علم جبرہ کے ساتھ ہم نے شباہت دی تھی۔ یہ شباہت کہاں بھی دی تھی، یہ اوپر جا کے چل کر شباہت دی تھی، کما کیا ہے، شباہت کے لیے آتے ہیں نا، جب اوپر کیا کما یبحث علم جبر، کما کا مطلب جیسا کہ، شباہت دے دی نا، یعنی علم منطق کو شباہت کس کے ساتھ دے دی، علم جبرہ کے ساتھ دے دی۔ تو وہ علم جبرہ کہ الذی شبہنا ھذا العلم بہ، کہ جس علم جبرہ کے ساتھ ہم نے علم منطق کو شباہت دی ہے، حتیٰ کہ اس علم جبرہ کے لیے بھی یہ علم منطق کیا ہے، خادم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، حتیٰ علم جبرہ یرتکز حل مسائلہ، یرتکز حل مسائلہ وقضایاہ علیہ، یرتکز مرکوز ہیں، موقوف ہیں، ٹھیک ہے، حل مسائلہ، علم جبر کے مسائل کا حل، علم جبرہ کے مسائل کا حل موقوف ہے، وقضایاہ، اور علم جبرہ کے جو قضایا ہیں، قضایا اور جو مسائل ہیں وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی مشکلات آپ کہہ دیں، یعنی علم جبرہ کے جو قضایا ہیں، جو مسائل ہیں، جو معادلات ہیں، جو مساوات ہیں، تمام چیزوں کو جو حل ہے وہ موقوف ہے علیہ، علیہ کا مطلب اسی علم منطق کے اوپر، یرتکز حل مسائل، یعنی خود علم جبرہ کے مسائل کا حل اور ان کے قضایا علم جبرہ کا حل کیا ہے، موقوف ہے علیہ، خود اسی علم منطق کے اوپر، لہذا علم منطق کا کوئی خادم نہیں ہے، خود علم منطق ہے سب کے لیے خادم ہے۔ یعنی علوم عالیہ میں سے جو بہت بلند درجہ ہے وہ کیا ہوگا، علم منطق کا ہوگا، یہ کیا ہے، ہر قسم کے علم کے کیا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔
اچھا، فلا بدہ، بس چونکہ یہ علم منطق کیا کرتا ہے، آپ کو استدلال سکھائے گا اور ہر جگہ پہ کیا آپ کو کام آنے والا ہے، تو فلا بدہ لطالب ھذا العلم، کہ جو بندہ بھی اس علم کو سیکھنا چاہتا ہے، علم منطق کو، اس کے لیے کیا ضروری ہے، من استعمال تمرینات، کہ جو تمرینات ہیں، جو مشقیں ہیں، ان کو کیا کرے، استعمال کرے، اس علم کی جتنی مشقیں ہیں اس کو کیا کرے، ادا کرے، من استعمال تمرینات لحاظ العادات، یعنی لحاظ العادات، لحاظ العادات، کلمہ عادات کو بھی استعمال کیا تھا علم منطق کے لیے، جس طریقے سے کلمہ اعلیٰ کو استعمال کیا، اسی طریقے سے کلمہ عادات کو بھی استعمال کیا۔ عادات کی جمع کیا آتی ہے، ادوات، عادات کا کیا مطلب ہوتا ہے، کوئی آلہ، ٹھیک ہے، لہٰذا آلہ کہیں یا عادات کہیں، دونوں ایک ہی معنی میں، ٹھیک ہے، یعنی اس علم کی لحاظ العادات کیا مطلب، یعنی علم منطق کے لیے، یعنی اس علم منطق کے لیے، اس عادات کے لیے جو تمرینیں بنائی گئی ہیں، جو مشقیں بنائی گئی ہیں، ان کو استعمال کرنا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ وَإِجْرَاءِ عَمَلِيَّتِهَا فِي أَثْنَاءِ الدِّرَاسَاتِ وَعَمَلِيَّتِهَا، اور اس علم کا جو عملیہ ہے، عملیہ کیا مطلب، یعنی پریکٹیکل، ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ تھیوریکل ہوتا ہے اور پریکٹیکل ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ مصنف اشارہ کر رہے ہیں کہ علم منطق فقط تھیوریکل نہیں ہے، بلکہ علم منطق جس طریقے سے ریاضی کیا ہوتی ہے، تھیوریکل اور پریکٹیکل دونوں چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ ریاضی کے علاوہ جو علوم طبیعہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کیا ہے، آپریشن کیے جاتے ہیں لوگوں کے، بیالوجی ہوگی، ٹھیک ہے، کیمسٹری وغیرہ ہوگی، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک عملی پہلو ہوتا ہے، ایک تھیوری پہلو ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسی علم کے اندر بھی کیا ہے، ایک عملی پہلو بھی ہے۔ اگر عملی پہلو کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو جس طریقے سے وہ بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا جو پریکٹیکل کے امتحان پاس نہ کرے اور پریکٹیکل نہ کرے، اسی طریقے سے علم منطق کے ذریعے سے انسان کی فکر درست نہیں ہو سکتی کہ اگر انسان پریکٹیکل نہ کرے۔ وہ اجراء عملیت ہے، اور اس کے عملیہ کو، یعنی اس عادات کا جو عملیہ ہے اس کو جاری کرنا فی اثناء دراست، پڑھائی کے دوران، وہ کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ شان العلوم ریاضیت و طبیعت، کہ جس طریقے سے کیا ہے تمام ریاضی علوم اور علوم طبیعہ کی کیا ہے، شان ہے، معاملہ ہے، جس طریقے سے علوم ریاضی اور علوم طبیعہ کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے کیا ہے، اسی علم منطق کا بھی معاملہ ہے۔ یہاں پہ جو شان ہے وہ عربی والا، اردو والا شان نہیں ہے، یعنی شان و شوکت جسے ہم کہتے ہیں، شان مطلب کیا ہے، معاملہ، ٹھیک ہے، جس طرح مثلا دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے، قسم و شؤون طلبۃ، شان کی جمع کیا ہوگی، شؤون ہوگی، یعنی طلبہ کے معاملات کا کیا ہے، یہ فیکلٹی بنائی گئی، یہاں پہ طلبہ کے معاملات کیا ڈیل کیے جائیں گے۔ یعنی جس طریقے سے ریاضی اور طبی علوم کا معاملہ ہے، وہی معاملہ کس کا ہے، علم منطق کا معاملہ بھی ہے۔ اور اسی سے یہ نقطہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جس کو بالکل پہلے درس میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ حوزوی تعلیم میں اور یونیورسٹی کی تعلیم میں کیا فرق ہے، کہ یونیورسٹی کی تعلیم میں ڈگری اہم ہے، امتحان اہم ہے، لیکن ہماری تعلیم میں کیا ہے، صلاحیت اہم ہے۔ اور صلاحیت کہاں سے حاصل ہوتی ہے، کہ جب علم کے اندر ملکہ حاصل ہو اور اس کا پریکٹیکل اتنا زیادہ ہو کہ انسان پھر ماہر بن جائے۔ اور ماہر بننے کے لیے فقط امتحان پاس کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، وہی قدیم روش ہوتی ہے کہ جو حوض نجف میں پہلے تھی، اب بھی انشاءاللہ ہے۔ وہ کیا روش تھی کہ انسان پڑھتا تھا استاد کے پاس، مباحثہ کرتا تھا، اور مباحثے کا کیا طریقہ، جو قدیم طریقہ تھا، کہ جس کو سماعت الشیخ عبد البشیر صاحب کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ مباحثے میں پورا بیان کرے، پھر جب وہ بیان کر چکے تو دوسرا پھر دوبارہ اس کو کیا کرے، بیان کرے۔ یہ نہیں کہ ایک بیان کرے باقی سن کے چلے جائیں، نہیں، وہ کہتے ہیں دو مباحثی ہوں بس، حد اقل یہ تین ہوں، لیکن ہر کوئی چاہے اسی درس کو بار بار کیا کرے، بیان کرے۔ اس کے بعد کیا طریقہ تھا، تدریس کا طریقہ تھا۔ اچھا، پہلے استاد کے پاس پڑھنے سے پہلے خود مطالعہ کر کے جائے، پھر استاد سے پڑھے، پھر کیا کرے، مباحثہ کرے، پھر وہ قید العلم بالکتابت اس کو لکھے، اس کے بعد کیا آتا ہے، تدریس کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ 5-6 مرحلوں سے گزرنے کے بعد کیا ہے، صلاحیت حاصل ہوتی ہے، اور جو حوضوی مقاصد ہیں وہ علم کے کیا ہوتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی انسان کی رہے گی تو وہ جو حوضوی مقصد ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس سے یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ حوضوی علوم کے سارے کا سارا دور و مدار انسان کی صلاحیت پہ ہے، انسان کی محنت پہ ہے اور پریکٹس کرنے پہ ہے۔ اگر ایسی پریکٹس نہیں ہوگی تو یہ ساری سائز کیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ تو اگلی بحث کیا ہے، علم کی بحث ہے۔ فی الحال جو مدخل کی بحث ہے وہ ختم ہوگی، اور مدخل میں کیا ہے، دو چیزوں کو مصنف نے بیان کیا، ایک علم کی تعریف کو بیان کیا اور ایک کیا ہے، علم کے فائدے کو بیان کیا۔ ہم نے کہا تھا کہ مقدمہ کے اندر 3 چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، ایک علم کی تعریف، ایک علم کا فائدہ، اور تیسری کیا چیز ہے، علم کا موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ مصنف نے موضوع علم منطق کا بیان نہیں کیا۔ کیوں نہیں بیان کیا؟ اصول مظفر کے شروع میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، یا پڑھ چکے ہوں گے
تو مصنف کے نزدیک کسی علم کے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مقصد واضح ہونا چاہیے. اگر مقصد واضح ہے تو اسی مقصد کو جو بھی چیز پورا کرتی ہے وہ اس علم کے اندر آپ بحث کریں گے اس کے بارے میں، اور یہی کیا ہے کافی ہے. اچھا، اس کے بعد گفتگو کر رہے ہیں العلم و اقسام، علم اور اس کی اقسام. اتنی کافی نہیں ہے. چلیں کافی ہے. اللہ